یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. بھی بہت ہے حکم ہے. مختلف قوموں پہ لطیفے بن رہے ہیں، مختلف قوموں کی کنجوسی پہ، کسی کے حماقت پہ، کسی کے جو ہے وہ رنگ پہ، کسی کی بدصورتی پہ. یہ جو لطیفے بن رہے ہیں قرآن نے صاف لفظوں میں منع کر دیا. کوئی قوم کسی قوم کا مذاق. بھائی آج سے توبہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کبھی کسی قوم کا من حیث القوم مذاق نہیں اڑانا. اللہ نے فرمایا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے وہ قوم اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو. تم تو آج اس کا مذاق اڑا رہے ہو، اللہ کی نظر میں ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء، خواتین یہ کام بہت زیادہ کرتی ہیں، اس لیے اللہ نے لیڈیز کا الگ سے تذکرہ کیا. حالانکہ قوم میں عورتیں خود بخود آ گئی ہیں کہ عورتیں بھی نہ اڑائیں، لیکن اللہ نے عورتوں کو الگ سے حکم دیا کہ عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. خواتین کیسے مذاق اڑاتی ہیں؟ کوئی ذرا چھوٹے قد کی ہے اور ٹھگنی باتیں ایسی کرتی رہتی ہے نا. اس کے قد تو دیکھ بیوٹی پارلر میں جا رہی ہے جیسے بن ٹھن کے آئے گی. آج دیکھا تھا لپسٹک کتنی لگا کے آئی ہوئی تھی، وہ ایسا لگ رہا تھا کسی کے پھیپڑے کھا کے آئی ہوئی ہے. یہ مذاق خواتین کا چل رہا ہوتا ہے. اور دیکھا اسٹائل کیسے مارتی ہے دیکھا کیسے اسٹائل مار رہی تھی. تو بھائی جو جس کو اللہ نے جیسا بنا دیا ویسا ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی. آپ کو اگر آپ نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے تو ایک الگ بات ہے. آپ کو بھی اللہ نے بنایا، اس کو بھی کوئی کالی ہے کوئی بدصورت ہے. جس کو یہ جو رابعہ بصریہ تھیں جو اتنی بڑی تہجد گزار اتنی پرہیزگار، کہا جاتا ہے یہ واللہ عالم حقیقت ہے یا نہیں، بدصورت تھیں لیکن کیسا اللہ نے مقام دیا ان کو. تو اللہ ہماری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ عمل کو. قرآن کیا کہتا ہے کہ بہت سے سفید چہرے قیامت میں سیاہ ہوں گے، ذلت کی کالک چھائی ہوئی ہوگی ان کے اوپر. بہت سے کالے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے، ان کے چہروں پہ نور ہوگا ان کے اعمال کا. تو بھائی عمل اچھا ہے تو شکل کالی بھی سفید ہو جائے گی، عمل برا ہے تو سفید بھی کیا ہو جائے گی؟ کالی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا مذاق نہ اڑاؤ. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے اللہ کی نظر میں بہتر ہو. اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تانے مت دیا کرو. تانا کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے اصلاح، کہ بھائی تمہارے اندر یہ خرابی ہے، ایکچولی آپ غصہ بہت کرتے ہیں، آپ گالیاں بہت دیتے ہیں. چھاؤں میں لے جا کے نا کسی کو آپ نے سمجھا دیا کہ یار تھوڑا تمیز سے نا، اچھا لگتا ہے ذرا، یہ اس کی اصلاح ہے. ایک ہے لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرنا، ابے تو باتیں بڑی کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہے نا ہے کیا. اس کو تانا دینا نا، تانا ایسے موقع پہ دینا جائز ہے کہ کوئی فنٹر گیری بہت زیادہ دکھا رہا ہو نا، تکبر کر رہا ہو، لوگوں پہ ظلم کر رہا ہو، اس کو تانا دینا جائز ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم کو تانا دیا تھا. وہ تورات پر عمل نہیں کرتا تھا، تحریف کرتا تھا تورات میں، اور فنٹر بنے پڑتے تھے کہ ہم بڑے نیک لوگ ہیں نا، ہمارے پاس علم ہے. تو اس کو نبی نے تانا دیا اس کی توند کا ٹھیک ہے نا. حدیث فرمایا کہ یہ جو تمہاری توند نکلی ہوئی ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کو اس توند سے نفرت ہے، اور یہ وہ توند ہے جو حرام کھا کے. دیکھو بہت سے صحابہ کی بھی بھاری جسم تھا، بڑا پیٹ تھا، وہ بعض کا نیچرل ہوتا ہے. کسی بھاری جسم والے کی طرف انگلی اٹھانا یا یہ سمجھنا کہ یہ زیادہ کھاتا ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. میں نے بڑے بڑے علماء دیکھے جو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھاتے ہیں، لیکن ان کے پیٹ بھی نکلے ہوئے ہیں، ان کے جسم بھی بہت بھاری ہیں. بہت سے محدثین، بہت سے بڑے بڑے فقہا، بہت سے صحابہ ایسے بائی نیچر ایسے ہوتے ہیں لوگ. اور بہت سے ہم نے ایسے حرام خور بھی دیکھے ہیں جن کا کھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں، لیکن ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے ملک میں قحط پڑا ہوا ہے. ایسے بھی میرے علم میں کہ لگتا ہے ان کو برسوں سے کبھی کھانے کو نہیں ملا ہے، حالانکہ ایک نمبر کے کھاؤں ہیں. وہ اتنا کھا کے بھی بدنام نہیں ہوتے، اتنا کھا کے بھی بدنام نہیں. اور جو قدرت کی طرف سے بھاری جسم والے ہیں وہ نہ کھا کے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ بدنام. تو کسی بھاری جسم والے کا بدگمان ہونا یہ اجازت نہیں ہے. وہ یہودی عالم کی جو توند نکلی تھی نا، وہ حرام کھا کے نکلی تھی صحیح ہے نا، اس لیے نبی نے اس کو تانا دیا. تو یہ تانا سامنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، یعنی نیچا برائے نیچا نہیں، بلکہ اس کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے کہ تو جو تورات صبح و شام کرتا رہتا ہے اور نبی پر ایمان بھی نہیں لے کر آ رہا، اور لوگوں کو کہتا ہے میں تورات پر عمل کراتا ہوں، تو خود تیرا عمل کتنا ہے، خود
تو کھا کھا کے مستنڈا بنا ہوا ہے اور حرام کھا رہا ہے, تو پہلے تورات کی عنایتوں پر تو عمل کر. تو ایسا کہ کوئی ہو نا جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہو, تو اس کو تانا دینا جائز ہے, لیکن نارملی تانا دینا اللہ کو بہت ناپسند ہے. کیونکہ اگر کسی میں کوئی عیب ہے تو بھائی آپ میں اگر نہیں ہے تو آپ اللہ کی طرف پھیرے کہ اللہ نے مجھے بچایا ہوا ہے, اور ہو سکتا ہے آپ کے اندر کوئی دوسرا عیب ہو جو اس کے اندر نہیں ہے. تو تانے کے بجائے کیا کرنا ہے, چھاؤں میں لے جا کے تمیز سے محبت سے اس کو ایک بات سمجھا دینی ہے, مان جائے ٹھیک ہے, نہیں مانے چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ, معاشرے میں فساد پیدا نہ کرو. اور اللہ نے کیا فرمایا, وَلَا تَجَسَّسُوا, لوگوں کی ٹوہ میں نہ گھسا کرو کون کیا کر رہا ہے, کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. آپ آج وہاں کی بیٹھی ہوئی تھیں اور جو ہے نا وہ اس بالکنی میں کھڑی ہوئی کیوں جھانک رہی تھی, اس کے موبائل میں یہ ایک دم ریٹرن کر کے گھنٹی بجی ہے تو اس میں چھپا کیوں نہیں آئی یوں کر کے موبائل. یہ بھی ہوتا ہے گھروں میں. بعض دفعہ کوئی فون آتا ہے کسی قریبی دوست کا, آدمی ڈر جاتا ہے کہ گھر والوں کے سامنے بات نہیں کر سکتا, بھائی میں یہ دوست گالیاں دے گا, کوئی پیسوں کا جھگڑا. اب آپ نے یوں موبائل کر دیا, بیگم کا پھڈا شروع. یعنی مفتی صاحب کے بیان میں بھی بیٹھتے ہو, چار چار شادیوں کی باتیں بھی سنتے ہو, موبائل کو گڑش بھی کر دیتے ہو, اس کا مطلب دال میں کچھ کالا کالا ہے. ایسے ایسے بے گناہ آدمیوں کے پھڈے ہوئے ہیں نا, وہ کچھ بھی نہیں تھا. وہ ستار بھائی سچی مچی کے ستار کا فون تھا, وہ اتنی بڑی اس کی داڑھی, اتنی بڑی بڑی مونچھیں اس کی, اس پہ شک کر کے بیگم نے ایک پھڈا ڈال دیا. تو بھائی موبائلوں میں مت گھسو ایک دوسرے کے. ہاں اگر خود سے کوئی ایسی چیز پتہ چل جاتی ہے پھر تحقیق کرنے کی اجازت, جب تک نہیں ہے ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھو کہ بھئی یہ بھی ٹھیک ہے اور میں بھی ٹھیک. تو تجسس, ٹوہ میں گھسنے کی آج سب سے بڑی مثال ہے, کوئی اگر آپ کو اپنا موبائل دے دے نا, تو اگر وہ اسی طرح واپس کر دے تو اس کا مطلب ایک نمبر ہے, اور اگر وہ ان باکس میں گھستا ہے, آپ کے واٹس ایپ میں گھستا ہے, یہ آدمی 2 نمبر ہے. یہ آدمی کیا ہے, 2 نمبر. اللہ نے تو کسی کے گھر, حدیث میں آتا ہے جو کسی کے گھر میں جھانک لے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کسی کے گھر میں جھانکا اس نے خالی, اور اس نے اٹھا کے آنکھ پہ پتھر مارا, اس کی آنکھ پھوٹ گئی. نبی نے فرمایا کوئی زمان نہیں ہے, کوئی زمان بولو نا نہیں ہے. یعنی آپ نے گویا کہ اجازت دی ہے, کیونکہ تمہارے گھر میں جھانک رہا ہے تو اٹھا کے, اتنا بڑا جرم کر رہا ہے وہ. کیوں؟ وہ آپ کی پرائیویسی میں دخل اندازی. اور یاد رکھو باپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنی اولاد کی پرائیویسی میں گھسے. کیسے کیس آتے ہیں, بچہ کمرہ بند کر کے انٹرنیٹ دیکھ رہا ہے, ابا نے دھاڑ کر کے دروازہ کھولا اور بچہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. یہ غلط ہے, یہ جائز بولو نا نہیں ہے. بھائی بیٹے کے راز پہ کیوں مطلع ہو رہے ہو, وہ گناہ کر رہا ہے ٹھیک ہے, اس کا طریقہ اصلاح کیسے ہوگی؟ اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹے کو بول دو کہ بیٹا میرا تمہارے بارے میں اچھا گمان ہے, تم کوئی غلط کام نہیں کرتے, لیکن دیکھو گھر میں ایک اصول بنایا ہوا ہے, کنڈی لگانے کی کسی کو اجازت نہیں, کیونکہ میں بھی بغیر کنڈی لگائے بیٹھا کرتا تھا. میرے ابا نے بھی یہ قانون بنایا ہوا ہے, کنڈی لگانے کی, انٹرنیٹ دیکھنے کے لیے کنڈی کی لگانے کی اجازت نہیں ہے. اور بیٹا اگر تم نے دروازہ بند کیا تو میں کسی بھی وقت دھاڑ کر کے کھول سکتا ہوں, پھر حالات کے ذمہ, پہلے بتا دو اس کو, میں کسی بھی وقت دروازہ کھول سکتا ہوں. خفیہ کیمرے جب لگاؤ تو بتا دو کہ یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ کسی کے گناہ پر مطلع ہونے کے لیے چپکے سے کیمرے لگا دو اور پھر دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. اس کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ گناہ پر سزا دینا بھی اللہ کا کام اور پکڑنا بھی اللہ. آپ خدا بننے کی کوشش مت کرو, اچھا گمان رکھو سب سے. آپ کے اندر بھی تو بہت سے عیب ہوں گے, آپ چاہتے ہو کہ وہ لوگوں کو نہ پتہ چلے, تو دوسرے کے عیب میں کیسے گھس رہے ہو؟ نہ عورت کو اجازت ہے کہ اپنے شوہر کے کمرے میں دھاڑ کر کے گھسے اور دیکھے کہ یہ کیا کر رہا ہے, نہ مرد کو اجازت ہے کہ بیوی کے کمرے میں دھاڑ کر کے گھسے اور دیکھے کس سے بات کر رہی ہے. اگر شک ہے تو پہلے اطلاع دے دو. پہلے کیا کرو, بیوی کو شوہر پہ شک ہے, پتہ نہیں کیا کر رہا ہوتا ہے, تو پہلے بتا دے بھائی کنڈی لگا کے نہ بیٹھے کریں, مجھے عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوگے آپ بیٹھ کے یہاں. اور اگر اب بھی کنڈی لگائی نا تو حالات کے ذمہ دار آپ ہو. اس کو پہلے بتا دو, اچانک نہ کرو. ہمارے حضرت نے نا طلبہ کو چیک کرنے کے لیے اوپر دیوار میں ایک سوراخ کیا ہوا تھا, وہاں سے طلبہ کو دیکھتے تھے کیا کر رہے ہیں, لیکن پہلے بتا دیا تھا کہ دیکھو میں یہاں سے جھانک رہا ہوتا ہوں, ٹھیک ہے, تم لوگ کو دیکھتا ہوں کیا کر رہے ہو. یہ کتنی اچھی بات ہے, کیونکہ طلبہ
کچھ بھی کر رہے ہو, کوئی ایسے بیٹھا ہوا ہو, کوئی ادھر کروٹ لے کے سو رہا ہے, جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا ہوں تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان نہیں چاہتا, بہت سے اسٹائل انسان کے ایسے ہوتے ہیں جو نہیں چاہتا کہ میرا یہ انداز لوگوں کے سامنے جائے. تو خفیہ کیمرے لگا کے, ہاں گلیوں میں لگانا خفیہ کیمرے اس لیے جائز ہے کہ وہ تو اوپن جگہ ہے نا, وہاں تو کیوں تو ناک میں انگلی گھما کے گزر کیوں رہا تھا, تو یہاں سے تجھے پتہ نہیں ہے گلی محلہ یہ,